شمار فضائل ہیں۔ حصول برکت کے لیے محبت اور ذوق کے ساتھ، وجد اور شوق کے ساتھ میرے سارے بھائی مل کے میرے پیارے آقا کی ذات پہ جھوم جھوم کے اونچی آواز میں درود پاک پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا۔ آج ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 75 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ تمام حضرات سورۃ التوبہ آیت نمبر 75 10واں پارہ کھول لیجئے۔ اللہ پاک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ پاک فرمایا وَمِنْهُمْ وہ منی اور من منی سے، ہم منی ان میں سے، اور ان میں سے من کوئی ہے جو جس نے عہد اللہ عہد کیا اللہ سے، وعدہ کیا اللہ سے، لئن البتہ تحقیق آتانا اگر ہمیں دیا جائے دے من فضل ہی اللہ اپنے فضل سے، لنصدقن تو البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، خرچ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ اور البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے من الصالحین نیکوکاروں میں سے۔ فلما پس جب آتاہم دیا گیا انہیں من فضل ہی اللہ کے فضل سے، بخلو تو وہ بخیل ہو گئے، بخل کیا انہوں نے بھی اس مال میں، وتولوا اور پھیر لی انہوں نے پیٹھ، وہم اور وہ تھے معرضون اعراض کرنے والے، فاعقبہم بس ڈال دیا ان میں، نفاقاً منافقت کو، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الی یوم اس دن تک کے لیے، یلقونہ جس دن وہ ملاقات کریں گے ہو اللہ سے، بما اخلف اللہ بسبب اس کے، بما بسبب اخلف اللہ کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ کے ساتھ، ما وعدوہ کہ جس چیز کا وعدہ کیا تھا انہوں نے اس کے ساتھ، وبما کانوا اور یہ وجہ بھی تھی کہ وہ تھے یکذبون جھوٹ بولنے والے۔ چند آیت بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیات کا لفظی ترجمہ تھا۔ اللہ تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات سنیں، اللہ کا نام لیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ جنت میں اپنے نام کا اللہ کے کرم سے ایک بوٹا لگوائیے اور کہیے سبحان اللہ۔ جنت کو اپنے نام پہ الاٹ کروائیے اور پھر کہیے سبحان اللہ۔ زمین و آسمان کو اللہ کی رحمت سے بھر دیجئے، لیجئے نام اللہ کا، کہیے سبحان اللہ۔ دلوں کا زنگ اتار دیجئے اور لیجئے نام سونے اللہ کا، کہیے سبحان اللہ۔ سابقہ آیت مطالعہ جو کل تلاوت کی تھی، ان آیت مطالعہ کا لب لباب، کل کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں اور کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کافروں کے ساتھ تو جہاد پورے قرآن میں ہی مشروع تھا اور بار بار ان کا ذکر ہوا۔ یہ صورت مطالعہ خاص کر منافقین کے کردار، اعمال، ان کے افعال اور ان کے سزاؤں پہ مشتمل ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ ساتھ منافقوں کے ساتھ بھی
جہاد کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، سختی اے محبوب ان کے ساتھ کرو، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، دنیا میں سزا کا سبب آپ بن جاؤ، عقبہ میں سزا ہم دے دیں گے ان کو۔ فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جو ان کے لیے بنایا گیا۔ یحلفون باللہ، وجہ کیا تھی کہ وہ بار بار وعدہ خلافیاں کرتے تھے، بار بار اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑتے تھے، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، انہوں نے فرمایا قسمیں کھاتے ہیں منافق جو کچھ باتیں انہوں نے کی۔ وہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں بار بار عرض کی کہ کبھی وہ قتل کا ارادہ کرتے تھے سرکار کا، اور کبھی سرکار کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، اور کبھی وہ کہتے تھے، آج جو میں نے ایک نقطہ ایک اور پڑھا وہ یہ، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں فلاں غیب کا پتہ نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب علم غیب کے متعلق وہ تانہ زنی کرتے تھے، تانہ زنی کرتے تھے، کہتے تھے سرکار کو علم غیب نہیں ہے، اگر علم غیب ہوتا۔ اور بعض دفعہ کہتے کہ دوسروں کے لیے تو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں کی اونٹنی فلاں گھاٹی میں کھڑی ہے، اور اپنے حالات کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ تانا کرتے تھے، تو اللہ کی قسم ان کے اس میں علم غیب کی تانا زنی کو اللہ نے کفر کہا، آپ کے علم پہ اعتراض کرنے والے کو اللہ نے کافر کہا، اللہ نے کافر کہا کہ وہ کیا کرتے ہیں وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے جملہ پیش کی، کبھی وہ قتل کا ارادہ کرتے، کبھی قتل کرنے کے لیے جو ہے نا مشاورت کرتے، اور کبھی وہ جلاس نے کہا تھا کہ اگر یہ نبی برحق ہیں تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں، اللہ اکبر۔ اور ابی ابن کعب نے کہا تھا کہ ان قریب عزت والے لوگ ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذلت کو منسوب کیا اور خود کو عزت دار کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ، فرمایا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، ان باتوں کو اللہ نے کفر کا کلمہ کہا کہ یہ کل کفر کا کلمہ ہے، بعد اسلام، وہ مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے، ختم ہو گیا ان کا کام۔ فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ حاصل بھی نہ ہوا، قتل کا ارادہ کیا، اللہ نے اپنے حبیب کو بچایا، بکواسیں کی انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خبر دی۔ یعنی جس طرح سے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بے ادبی اور گستاخی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا دفاع خود کیا اور ان کو جواب خود ارشاد فرمائے۔ فرمایا کیا ان کو یہی بات بری لگتی ہے کہ اللہ مومنوں کو دیتا ہے، اس کا رسول بھی دیتا ہے، اللہ اور اس کا رسول دے رہے ہیں مومنوں کو، تو ان کو بات بری لگی، کیونکہ جب کوئی سچا مومن آتا تھا تو میرے آقا جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمایا کرتے تھے، اور اتنا دیتے تھے کہ دینے والا جو ہے سنبھال نہیں سکتا تھا، اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پوری وادی بھر بکریاں دے دی، اتنی بکریاں تھی کہ وادی میں نہیں سماتی تھی، اتنی بکریاں آپ نے دے دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں، یہاں جلاس جس نے کہا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار اگر برحق ہیں تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے بارے میں آئے تو وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی وجہ سے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور باقیوں کی توبہ کو قبول سرکار نے نہیں کیا۔ ان میں ایک نام حاطب ابن ثعلبہ ابن حاطب کا نام بھی آتا ہے، بعض علماء کرام نے ان پر کلام بھی کیا، توجہ رکھنا میرے بھائیو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس حدیث پہ کلام بھی ہے، بہت سارے علماء نے اس پہ کلام کیا کہ یہ جو ثعلبہ بن حاطب تھے یہ بدری صحابی تھے، اور احد میں پھر یہ شہید ہو گئے تھے، اور کچھ علماء کرام نے ان کا واقعہ بھی لکھ دیا، دونوں طرح کے واقعات ہیں۔ میں صرف آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں، باقی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اگر یہ بات اس طرح ہو کہ یہ صحابی، کیونکہ احد میں بعض علماء کرام نے فرمایا احد میں شہید ہو گئے تھے، تو لہٰذا میں ایک واقعے کی طرف بس اشارہ کرنے کی خاطر یہ بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مال دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صبر کر، تیرے لیے یہی بہتر ہے، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ اور کچھ دن کے بعد پھر وہ آئے اور کہنے لگا مجھے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے آنے والے کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارے، تیری زندگی رسول اللہ صلی اللہ کے رسول کی طرح ہو۔ ظاہری بات ہے اگر تیری زندگی اللہ کے رسول کے طرح ہوگی تو پھر تیری قبر بھی نور سے بھری ہوئی ہوگی۔ وہ پھر آ گیا تیسری دفعہ، پھر آ گیا اور کہنے لگا جی میرے لیے دعا کیجئے نا، مجھے اللہ مال دے، مال دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، دعا کر دی، دعا کر دی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ جائیں تو پھر وہ ہاتھ خالی نہیں آتے جناب، ہیں جی۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی، اگرچہ ناراضی میں تھی، دعا کی تو جناب من پھر وہ شخص گیا تو اس نے بکریاں پالنا شروع کی۔ اتنی بکریاں ہو گئیں، اتنی بکریاں ہو گئیں کہ مدینہ کی سرزمین، مدینہ کا شہر اس کے لیے تنگ پڑ گیا، اتنی بکریاں ہو گئی۔ پھر وہ مدینہ سے باہر چلا گیا اور باہر جا کے اس نے اپنا ایک باڑہ بنا لیا جس میں وہ بکریاں پالتا۔ پہلے 5 وقت کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھ رہا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا، جب بکریوں کی تعداد بہت بڑی، ان کی حفاظت بھی کرنے پڑی، ان کے لیے جو ہے اسباب تیار کرنے پڑے، تو پھر پہلے صرف فجر کی نماز تھی، پہلے 5 نمازیں تھیں،